الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اب تک ہم نے 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اپنی نعمتیں کی ہیں تو اس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس رزق سے فائدہ اٹھائے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کرے، اپنے آپ کو اس رزق سے یا اس نعمت سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ تو کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو بلا وجہ بلا کسی شرعی سبب کے اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں جو جائز و درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز سے رک جائے جو مباح کی گئی ہے، حلال کی گئی ہے، جائز کی گئی ہے، بلا وجہ اس سے رک جائے، یہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کھانے سے روک دے، نہیں کھائے، پاکیزہ حلال چیزیں نہیں کھائے بغیر کسی شرعی سبب کے، یعنی کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے شرعی، شریعت نے جس کو کہا ہو، اس کے بغیر اگر طیبات چیز سے یعنی پاکیزہ چیزیں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کھانے سے نہیں کھاتا ہے، یہ مذموم ہے شریعت میں، یہ پسند نہیں کیا گیا ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اور یہی صحیح بات ہے، کیونکہ وہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو جائز قرار دیا، اس کو چھوڑ رہا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی یہ نعمت کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حال سے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت دے کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک غلط عقیدہ اس کے ذہن میں شیطان بٹھا سکتا ہے، لہذا بلا وجہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اس کے اندر کہ انسان اگر کسی نعمت کے یا کسی رزق سے اپنے آپ کو روک رہا ہے تو اس کا کوئی شرعی سبب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے شرعی سبب کیسا ہوگا؟ یہ شرعی جو سبب اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانے سے رک رہا ہے، اس کا تعلق یا تو اس کے بدن سے ہوگا یا پھر اس کا تعلق اس کے دین سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر جس کی وجہ سے اپنے آپ کو روک رہا ہے کسی نعمت سے استعمال کرنے سے یا کسی چیز کو کھانے سے جو جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، اور اس کو اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو اس کا 2 سبب ہو سکتا ہے، ایک سبب اس کے تعلق بدن سے ہوگا یا ایک سبب وجہ اس کا تعلق اس کے دین سے ہوگا۔ بدن سے تعلق کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا بدن اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا، یعنی کھاتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، حلال چیز ہے، کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں یا اس کے جسم میں کہیں بیماری ہے اور مرض ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ یا بدن اس کو قبول ہی نہیں کر پا رہا ہے، بیماری بڑھ جا رہی ہے یا کوئی اور تکلیف پیدا ہو جا رہی ہے، اس کی وجہ سے رک گیا، تو یہ شرعی سبب ہوا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو اس کا تعلق بدن سے ہے۔ اور دین سے تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی پاکیزہ حلال رزق اور نعمت سے اپنے آپ کو روک رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا تعلق اس کے دین سے ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اگر اس طرح کی چیزوں کو کھائے گا یا استعمال کرے گا نعمت اور اس سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ دین سے غافل ہو سکتا ہے، یا اس میں پڑھنے کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں دین کی چھوڑ سکتا ہے، تو اس اچھی نیت کے ساتھ اگر وہ چھوڑتا ہے تو بھی علماء نے کہا کہ یہ بھی جائز درست ہوگا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو کہ وہ اس میں پڑھنے کی وجہ سے بہت کچھ یعنی دین پر عمل نہیں کر پائے گا، یا اس میں پڑھنے کی وجہ سے دین سے اس کی رغبت یا آخرت سے اس کی آخرت کی فکر ختم ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی اگر وہ اچھی نیت رکھتا ہے تب بھی ایک طور پر یہ چیز جائز درست ہوگی۔
ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے وہ اگر چھوڑتا ہے کوئی پاکیزہ چیز تو جائز و درست نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ایک سبب اور ہوتا ہے کہ دوسروں کی رعایت کرنے کی وجہ سے نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ بھی ایک جائز چیز ہے۔ دوسروں کی رعایت اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اوپر حلال اور پاکیزہ اور نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا، یہ بھی ایک شرعی سبب ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب راکھ والا سال جب پھیلا، یعنی قحط سالی ہو گئی اور کھانے پینے کو کمی ہو گئی، تو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن وہ اس کو دوسروں کو دے کر خود سادہ کھا لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ وہ ان کے بارے میں آیا کہ وہ کیا کھا رہے تھے، سوکھی ہوئی روٹی لے لیا اور زیتون کا تیل لے لیا اور اس کو کھاتے رہے، اس کو کھاتے تھے، اسی کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرے پاس جو رزق ہے بہت ساروں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے وقت میں یہ سب کھاؤں اچھا اور لوگ مہنگائی اور قحط کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں کھائیں جو ان کو میسر نہیں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اپنے رزق کو لے جا کر رکھتے اور جو کچھ وہ کھاتے تھے انہیں کے ساتھ مل کر کھاتے، یعنی سوکھی روٹی لے لیتے اور زیتون کا جو تیل ہوتا اس سے وہ سالن وغیرہ اسی طرح کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ جو غذا ان کو پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی تھی، صرف ایک ہی غذا پہنچنے کی وجہ سے ان کی پوری جلدیں کیا ہو گئی تھی، کالی ہو گئی تھی۔ اس کا اثر یہ پڑا تھا کہ جلدیں پوری کالی ہو گئی تھی۔ تو یہ چیز ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ ولی وہ حاکم کتنا برا ہے کہ خود سیر ہو کر کھا لے، پیٹ بھر کر کھا لے، اور جو لوگ ہیں جو اس کی رعایا ہے وہ بھوکے رہے۔ لہٰذا وہ دوسروں کا خیال کرتے ہوئے بہت ساری پاکیزہ اور نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر رکھا تھا، ان کو میسر تھی، لیکن دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے ایسا وہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ پاکیزہ رزق سے اس وجہ سے رک گئے کیونکہ اس کا ایک شرعی سبب ان کے پاس موجود تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلوا من طیبات کہا ہے تو یہ بھی ایک شرعی حکم ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ بلا وجہ کی رہبانیت اختیار کر لینا اور نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا کہ میں یہ نعمتیں استعمال نہیں کروں گا، شرعی طور پر یہ جائز درست نہیں ہے۔ اگر 3 ریزن جو ہم نے یہاں بتائے ہیں جو شرعی سبب ہے، اگر اس کے تحت ہے تب تو یہ شریعت میں قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 5ویں بات تھی جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، تمام مومنوں کی، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دے، آمین۔